اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر کا عنوان ہے۔ ایک ایسا عنوان جس کو جاری رکھ کر، جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر، جس سنت کو اپنا کر ہم صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کا یہ عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی فضیلت و اہمیت پر مشتمل ہے۔ آج کے موضوع میں ہم ایک اہم ترین تسبیح، ایک اہم ترین ذکر کا مطالعہ اور اس کی اہمیت و افادیت بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام، اپنی یاد اور اپنے اصول و قوانین کو اپنے بندوں کے اوپر لاگو کرنے کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جو شخص مجھے یاد کرے گا، جو شخص میری یاد پہ صبح و شام بسر کرے گا، اس کی نہ صرف دنیا بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام مصائب سے اس کو چھٹکارا دینا میں اس کی مقدر میں لکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بے شک اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں میرے بندوں کے دل، لوگوں کے دل۔ ناظرین گرامی، اگر ہم پریشان ہیں، کسی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ایسی پریشانی مصیبت جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، اس مصیبت کو ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے۔ اسی کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ آج ہم وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مکبر اکبر کا وظیفہ، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آزمونہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفہ کی مدد سے بہت سے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام سنور گئے، بہت سے لوگوں کی نہ پورے ہونے والی حاجتیں پوری ہو گئی، بہت سے دلوں میں پائے جانے والے راز جو کہ ان کی عملی زندگی میں لانا چاہتے تھے وہ پورے ہوئے۔ ناظرین گرامی، جتنے بھی دوستوں نے، ساتھیوں نے اس وظیفے کو کیا، اس وظیفے کی برکت سے ان کے بگڑے ہوئے کام بن گئے۔ اسی وجہ سے بہت سے قارئین کے سوال کی تحت آج ہم دوبارہ اس وظیفے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ ناظرین گرامی، اکبر اسماء اعظم میں سے ایک اہم ترین اسم ہے جس کا معنی سب سے بڑا ہے۔ کائنات میں ایک ایسی ذات جس سے بڑی کوئی ذات نہیں، ایک ایسی صفات والی ذات جو کہ اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے بندوں پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بے شک اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اے بندو تم اس کو اس کے اس ناموں کے ساتھ پکارو۔ ناظرین گرامی، اللہ کے باقی اسماء اور صفات بھی ایسے ہیں جن کی ضرور کوئی نہ کوئی حجت، دلیل اور فضیلت ہے، لیکن اکبر ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی جبوریت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غم و غصہ، قہار ہونا، غفار ہونا، سب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ گویا یہ اسم اعظم ایک ایسا اسم ہے جس کے بغیر دنیا نامکمل ہے، اس طور پر کہ جب کوئی بڑا ہوگا تو ضرور چھوٹی چیزوں کا وجود ہوگا،
ورنہ چھوٹی چیزوں کا وجود لامحالہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ انتہائی آسان عمل ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو 41 دن تک پڑھنا ہے۔ کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کوئی غسل کی ضرورت نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، صرف آپ نے اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ گھر میں کام کر رہے ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، سڑک پر گاڑی چلا رہے ہوں، کشتی میں، دریا میں کشتی چلا رہے ہوں، الگ غرض جس جگہ ہوں، دکان میں دکانداری کر رہے ہوں، ریڑھی بان ہیں، ریڑھی چلا رہے ہیں، گداگر ہیں، تو اللہ سے مانگیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ مخلوق سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا فرمائے گا۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کا طریقہ کار، ترتیب اور عمل یہ ہے کہ آپ نے اس اسم اعظم یعنی اللہ اکبر کو پہلے دن آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 1000 بار پڑھ لیں گے تو دوسرا دن جب آئے گا تو اس کو آپ نے 2000 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا دن جب آئے گا تو اس اللہ اکبر کو آپ نے 3000 بار پڑھنا ہے۔ چوتھا دن جب آئے گا تو آپ نے اللہ اکبر کو 4000 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح بالترتیب، بیچ میں کوئی دن رہنے نہ پائے، کوئی ترتیب غلط نہ ہونے پائے۔ آپ نے ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ اس اسم اعظم یعنی اللہ اکبر کی تعداد 1000 بڑھا دینی ہے۔ بالکل اسی ترتیب سے 15ویں دن 15000، 20ویں دن 20000، 25ویں دن 25000، یہاں تک کہ 41ویں دن 41000 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کوشش کریں روزانہ یہ معمول جاری رکھیں۔ بیچ میں کوئی دن رہ گیا تو دوبارہ آپ نے پہلے دن کی طرح 1000 بار سے شروع کرنا ہے۔ 41ویں دن جب 41000 بار ہو جائے گا تو اس 41ویں دن کے پورے ہونے سے پہلے آپ کا بگڑا ہوا کام سنور جائے گا۔ بے روزگار ہیں تو نوکری کا بندوبست ہو جائے گا، رزق نہیں ہے تو رزق دے گا اللہ پاک، رزق میں تنگی ہے، فقر آتا ہے، پیسے ہوتے ہوئے بھی برکت نہیں پڑتی، تو اس اسم اعظم کی برکت سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر میں برکتیں لا سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نکاح یا کوئی رشتہ اسی جگہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی یہ آپ اسم اعظم کا وظیفہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے دوستوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اس کی ترتیب میں اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھ لے تو اس کی کیا حجت دلیل یا کیا حل ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرنے کے لیے کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے حکم فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو عام نفس مطمئنہ کے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کریں کر سکتے ہیں۔ تعداد کا بتانا یہاں مقصود اس لیے ہے کہ ڈسپلن برقرار رہے، وگرنہ آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے دن 1000، دوسرا دن 2000، تیسرا دن 3000 ہی پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھ لیں تو 4 بار، 10-20 بار تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ ترتیب سے پڑھیں، ڈسپلن باقی رہے گا، آپ کی عادت ذکر کے ساتھ لگ جائے گی۔ 40 دن پورا ہوتے ہی چلے کی صورت میں آپ کے ایک اہم ترین سنت پر، ایک اہم ترین حکم پر، فرض پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ حکم اللہ کے ذکر کو بار بار کرنا، اللہ کو بار بار یاد کرنا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدعا اور مقصد بھی یہی ہے کہ میرے بندے میری عبادت میں مشغول رہیں، لغویات سے بچے رہیں۔ ناظرین گرامی، اس وظیفہ کو 41 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ ہر چڑھتے دن کے ساتھ آپ نے 1000 بار اضافہ کرنا ہے، اور جب آپ نہ پڑھ سکیں 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، آپ اکیلے یہ تعداد پوری نہیں کر سکتے تو اپنے کسی دوست، احباب، ماں بہن کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں دکھاوا نہ ہو، اللہ کے ذکر آپ اس طرح کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ اکبر کا وظیفہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بستر پر پڑھ سکتے ہیں، دکان پر پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہیں کسی کے ساتھ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کسی لمبے چوڑے طریقہ کار کی ضرورت نہیں۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، دولت میں برکت، جان و مال میں برکت، ہر چیز میں برکت ہی برکت آئے گی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کیسے کیسے اسباب پیدا فرمائے۔
ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ آپ کی رائے لائک شیئر کرنا ہمارے لیے قابل صدق احترام ہوگا۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے میں، نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔